ملک میں مہنگائی ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نومبر میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 11% سے زائد رہی۔ برآمدات، ترسیلات اور بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافے کے باوجود عام آدمی تک ثمرات کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر اکبر زیدی۔ ڈاکٹر صاحب، IMF سے معاہدہ تو ہو گیا، قسط کی رقم کب ملنے کا امکان ہے اور IMF کی شرائط سے عام آدمی کتنا متاثر ہوگا؟ نہیں، میرے خیال ہے کہ واضح ہو گئی بات، کوئی ابہام نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ معاہدہ تو ہو گیا ہے IMF کے ساتھ، لیکن وہ معاہدہ جو ہے ان کے بورڈ آف گورنرز نے اپروو کرنا ہے، اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ جو ہوتے ہیں پری کنڈیشنز، یعنی ایسی شرائط جو پہلے لاگو کرنی ہے، اس میں 2-3 ایسی ہیں جو وہ کر چکے ہیں۔ مثلا انٹرسٹ ریٹ کا بڑھانا 8.75 پہ آ گئی ہے اور اب اور بھی آگے بڑھے گی، یہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فروری میں بجلی کے ریٹ دوبارہ بڑھ جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے وہ بڑھائیں گے، یہ بڑھتا رہے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک منی بجٹ لانے والے ہیں، جو میرے خیال سے چند دنوں میں لے آئیں گے۔ شوکت ترین جب سینیٹر بن جائیں گے شاید اس وقت لے آئیں گے، اس سے پہلے لے آئیں گے، کہ اس میں جو کچھ مراد دی گئی ہیں، کچھ سبسڈیز دی گئی ہیں، وہ ہٹا دی جائیں گی تاکہ ٹیکس کا جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو IMF کے ساتھ تو وہ ہو گیا ہے اگریمنٹ، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اگریمنٹ تو نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب سے بھی معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سے ملنے والے زر مبادلہ کے ذخائر سے ہمیں کتنا سہارا ملے گا اور مہنگائی میں کمی کا کتنا امکان ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے گورنر نے سائن کر دیا ہے، اور میرے خیال سے جلد پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ دونوں تو واضح چیزیں ہیں، ہو گئی ہیں، لیکن ان دونوں کا جو اثر پڑ رہا ہے معیشت پہ وہ تباہ کن ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج 1 دسمبر ہے اور نومبر کے اعداد و شمار آئے، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں 11.5% افراط زر ہے، اور یہ پچھلے تقریباً 2 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا نومبر کے مہینے میں 3% اضافہ ہوا تھا قیمتوں میں۔ اس وجہ سے بڑھی ہے کیونکہ ہم نے ڈیویلیویشن کی تھی اور پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی تھی، اور یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اور ملک کی برآمدات، ترسیلات اور بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا معاشی صورتحال سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہ کن حالات ہیں جیسے میں نے کہا، یہ اور معیشت ابھی تو اور بگڑے گی، بہت زیادہ بگڑے گی، افراط زر اور آگے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس مہینے دسمبر میں تھوڑا سا کم ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے عالمی منڈی میں کچھ گر گئی ہے، نیا وائرس جو آئے اس کے بعد بگڑے گی۔ تو یہ تو حالات بہت خراب ہیں اور گھبرانا ضرور چاہیے لوگوں کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت نہیں گھبرا رہی اور یہ عوام ہی گھبرا رہے ہیں، اور یہ بہت ان پہ زور پڑا ہے اور بہت بھاری پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آدمی تو مر گیا، عورت بھی مر گئی، انسان تو مر گیا پاکستان میں۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم پہلے شاید 2 دفعہ کھانا کھاتے تھے، اب 1 دفعہ کھائیں گے۔ پہلے لوگ چائے پیتے تھے، اب 60 روپے کی چائے آ رہی کیونکہ چینی اتنی مہنگی ہوگی، کہتے ہم چائے بھی نہیں پیئیں گے۔ اب بالکل جو عام آدمی ہے، عام آدمی، عام عورت، عام خاندان، وہ تو تباہ ہوتا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ روزگار نہیں مل رہا کیونکہ معیشت کو یہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال ہے کہ یہ بہت سخت ترین وقت آیا ہے لوگوں پہ، اور میں یہ بھی کہوں گا یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ بلکہ اور بڑھے گا۔ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں، گھبرانا شروع کریں بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، معیشت کم کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ حکومت گروتھ روک رہی ہے۔ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر لون لینا مہنگا ہو جاتا ہے، اور جب لون لینا مہنگا ہو جاتا ہے تو کمپنیاں سوچتی ہیں کہ اچھا میں ایکسپینشن نہیں کروں گا، اپنا بڑھاؤں گا نہیں، پیداوار بڑھاؤں گا نہیں، میں کام ہاتھ روک دیتا ہوں، تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔